جس کے مذہب میں صدیق نہیں ہے اس کی بردیت کی تصدیق نہیں ہے۔ ضرورت دلیلوں کے ثبوتاں دی نہیں ہوتی۔ صدیق تاں چنگا لگتا ہے جے ماں چنگی ہوئے، علی تاں چنگا لگتا ہے جے پیو چنگا۔ اب تو ٹائم نہیں، ظاہر ہے پھر ایسے ہی یعنی ہومیوپیتھک سے گزارا نہیں ہوتا، اس لیے پھر آپریشن کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ صحابہ کو دیکھ لیتے آج کے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے، صحابہ کو کہتے دیوانے، شدائی۔ فرما اگر صحابہ آج کے لوگوں کو دیکھ لیتے، صحابہ کہتے یہ کافر، کہتے ہیں دیوان۔ حضور دے نال انے واہ پیار کرنا ہے، اور انے واہ پیار کرن دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جی جا کے قرآن شریف کھولو گے سورہ بقرہ شریف کا پہلا بار پینچ کرو کہ آگے آیت موجود ہے۔ جب ان سے کہا جائے ایمان لے کر آؤ، جیسے ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک صحابہ ایمان لے کر آئے، آگے سے کہتے ہیں کیا بس یہ کلمہ پڑھی ہے جنہوں نے بیوقوفوں نے کلمہ پڑھی؟ صحابہ کو بیوقوف کہا گیا حضور کی محبت۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو گلاس سے پانی نہیں پینا تھا۔ صحابہ وہ قوم ہے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، سپر پاور کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اور ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ ایک کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور کے نام پیار انے واہ کچھ پوچھئے تو ہوتا ہی نہیں پیار۔ اے جی کیوں مسجد سجائی ہے؟ تیرے پیو دے پیسے بھائی اتنی بات ان کے یہ لائٹیں کیوں چلائی؟ تیرے کو پیسے لے کے چلائی؟ بات ختم، جاؤ اپنا کام کرو، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا، یہ پوچھتا ہے جی یہ یوں جلانا کدھر جائز ہے؟ تو بتیاں تو اگربتیاں تو مرچیں تو فلاں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دلم قربانت اے دودھ چراغ محفل مولد، فرمایا جڑا چراغ حضور دی محفل میلاد شریف دے اندر روشن ہوندا ہے، او دے وچوں جڑا دھواں نکلدا ہے، امام احمد رضا اس دھوئیں دے اوتے اپنا دل قربان کرن واسطے محبت کوئی اور شے ہوتی ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں میں صرف فرماتے ہیں ہر ایک کو عاشق رسول نہیں مانتا، فرمایا میں اس بندے کو عاشق مانتا جڑا حضور نال انج پیار کرتا ہے جی میں صدیق اکبر نے کیتا تے جی میں مولا علی نے کیتا، بس انے واہ پیار کیتا جی صحابہ نے۔ وہ تو مثالیں بڑی اونچی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو بات کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جی حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پسندیدہ کتابوں میں سے یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً 1000 سال ہو گئے۔ کتاب کا نام ہے شفا، لکھنے والے ہیں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ۔ ایک بات علماء کے لیے جو میری فیملی بیٹھی ہے، اور ایک میرے لیے اور آپ کے لیے، علماء پڑھیں۔ فرمایا لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، شفا شریف میں لکھی جاتی تو دنیا میں حضور کا مقام نہیں سی سمجھا۔ دوسری گل میرے واسطے تے تواڈے واسطے، میں جس بندے دے گھر شفا شریف انج رکھی ہوئے گی وہ دے گھر کالا نیلا پیلا سوا جادو نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی یہ کتاب حضور کی کچہری میں حضور خود اس کو مناظر فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یاز مالکی کمال کا، اور ہر صفحے میں بات ایک ہی لکھی ہوئی ہے جدھر حضرت بار بار بات لے کر جا رہے تھے کہ انہیں جانا، ہر صفحے پر یہی بات ہے۔ میں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ امام ہیں چاروں میں سے ایک امام شافعی جن کی پیشانی حضور خود چومتے ہیں۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور امام شافعی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور امام شافعی اتنے بڑے عالم ہیں لیکن ساری زندگی میں کبھی سیدہ پاک کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا بس میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں حضور کی شہزادی کا نام لوں۔ یہ بے غیرت کہتے ہیں، کالے شیعے کہتے ہیں کہ
یہ اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے. میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھ سے نرم تقریر ہوتی نہیں. جس سے نہیں بلانا نہ وہ گالیاں دیتے ہوئے نہیں شرماتے, ہم حق بات بیان کرتے ہوئے شرماتے. اور میرا مزاج سمجھ لو, میں رات کو بھی کل میں قبلہ کے ساتھ تھے ہم, میں واضح طور پر کہتا ہوں جب محرم شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے کوئی صدیق اکبر پر تبرہ کرتا ہے, کوئی عائشہ صدیقہ پر. میں نے پوچھا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یعنی یہاں کوئی بیٹھا ہے جس کو میں پسند نہیں آؤں گا تمہیں, اتنا تو میں پوچھ سکتا ہوں نا, میری تقریر تو تینوں مسئلہ کی ہے, اتنا تو پوچھنا کا میں حق رکھتا ہوں نا, آپ بھی حق رکھتے ہیں. میں نے پوچھا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تمہیں منہ کی بواسیر لگ جاتی ہے, کبھی تم ابو بکر صدیق کے خلاف باتیں کرتے ہو, کبھی تم جناب امیر معاویہ کے خلاف, کبھی تم سید عائشہ کو گالیاں دیتے ہو. شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اصحاب اور ازواج مطہرات کو گالیاں نہ دے. وہ کہتے ہیں یہ عبادت ہے, وہ کہتے ہیں ابو بکر کو گالیاں دینا عبادت ہے. میں نے کہا پھر ایک جملہ ہماری طرف سے بھی سن لو, تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں. میں جنازے پہ نہیں آیا ہوا, میں ان کے صحابہ اور سرکار کی محفل میں آیا ہوں. آپ ذرا پیار سے بولے تو صحیح. ایک دن سے سننی, اتنے ٹھلے سننی, تگڑے ہو کے ایک باری بولو. تقریر میں کر رہا ہوں, کہاں پہ آپ کی ٹانگ نہیں. اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو, اکھیاں کھول کے مرے آ جائے, چپ رہ کے بھی مر جانے, جلیو لبیک والے نال ٹر کے مرے آ جائے. بہت بندے کا کام نہیں حضور دے ذکر ہی کرتا. اور آپ نے دیکھا نہیں ابھی امریکہ کے اندر جس غازی نے مارا 15 مرتبہ نے چاقو دے نال حملہ کیا, 15 مرتبہ. اور پوچھا گیا انہیں کہ امیر حمزہ کے نام کی برکت نہ لے کھا. بعد میں ساری دنیا نے کہا جس کا تعلق ایران کے ساتھ ہے. 4 دن 3 دن تو یہ بحث چلتی رہی اس کا تعلق ایران کے ساتھ ہے. آخر پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے خود کہا, اس نے عدالت میں آ کر اور کوئی بات نہیں, اس نے کہا میرا تعلق ایران کے ساتھ نہیں ہے, بس مجھے ایران سے اشارہ نہیں ملا, نہ میرا تعلق ایران کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جن کی مائیں مجلس سے پڑھتی ہیں ان کے بچے کبھی حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتے. جو متع کے ذریعے دنیا میں آئے ان کے بچے حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتے. حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے ضروری ہے کہ ماں ایک ہو اور باپ صرف ایک ہو. تگڑے ہو کے ڈرنا جلدی فوت ہو جاؤ, ڈرنا جلدی مر جاؤ. لو جناب, ایک میں جملہ کرنے لگا ہوں. بات خطیبوں کی نہیں ہوتی, بات نصیبوں کی ہوتی ہے. میں تو شاست کے لیے آیا ہوں اور ہم نے ادب ہی ہے جی. حضرت پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کا وقت ہوا, کسی جگہ پر تشریف لے گئے تو اتفاقاً سید زادے بھی موجود تھے, تو آپ نے ان کو آگے کر دیا کچھ نماز پڑھا. جنہوں نے نماز کو آپ ہی پڑھا. شاہ صاحب نے نماز پڑھائی, صاحب ہو گئے, بھول گئے. سیدہ صاحب بھی نہ, صاحب بھی ہو گیا, غلطی بھی ہو گئی, اور سیدہ صاحب بھی نہ کیا, اور دونوں طرف سلام بھی پھیر دیا. اور دعا کے لیے بھی ادھر دائیں طرف ہو کے بیٹھے. اب بڑے بڑے مولوی وہاں بیٹھے ایسے بہت غلطی ہو گئی. یہ واجب الاعادہ ہے, واجب کی اعادہ. پیچھے پیر سیال بول بیٹھے ہوئے, پیر سیال چپ کر کے بیٹھے. باقی کسی نے ہمت کی تھی شریعت جو ہے پیر سیال کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے شاہ صاحب کو صاحب ہو گیا, اور شاہ صاحب نے آخر میں 2 سجدے بھی نہیں کیے تو آپ کو نماز لٹانی پڑے گی. فرمایا میں نے بھی پتہ ہے, میں نے بھی پتہ ہے, مگر میں الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں کہ میں شاہ صاحب کو کس انداز سے جا کر بات کروں.
الفاظ کا چناؤ آپ کے خاندانی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، ورنہ جڑا پیو ہوتا ہے بندہ انہوں یہ بھی کہہ سکتا ہے نا میری ماں کا قسم ہے، انہوں میرے سے جیل میں اپنے پیو نہیں کہتا ہے، کہے کہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ سارے ابو جی کہتے ہیں، یہ خاندانی ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ حضرت پیر سیال نجفار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور اپنی بیس کوٹ سے اس دور میں 100 روپے کا صاف ستھرا نوٹ نکالا اور جا کر حضرت قبلہ شاہ صاحب کے قدموں میں جھک کر تو آپ ہدیہ پیش کر کے عرض کرنے لگے حضور اجازت دیتے گھل کرنا۔ شاہ صاحب آگے ویسے شاہ صاحب نے کہا جی جی سائیں حکم۔ حضور نماز جناب کے پیچھے پڑھی ہے، چس پڑھی ہے، یہ دل کرتا ہے ایک باری پھر پڑھا کر۔ بڑا آیا دل کرتا ہے ایک بار ذرا پھر کیا پڑھا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا جی، ایک مولوی نے کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر میلی ہے، فرمایا کافر۔ آپ فتویٰ دینے میں اتنی جلدی کرتے ہیں، فرمایا کرتا ہوں پٹھان جو ہوں، اور پٹھان ہو تو امام محمد رضا جیسا یہ جیسا فتنہ خان پہ خیر۔ کل اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ عمران خان اس دور کا پیغمبر ہے۔ اب اس میں زو مانا کیا مطلب ہوا؟ یہ بارگاہ رسالت ہے، یہاں زو مانا لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، سیدھی سیدھی گل کرو۔ لوگ کہتے ہیں تانوں کی ہو گیا، میں کہتے ہوں کی ہو گیا، تو کہڑے تنیاں پی لیں کہ تیرے حضور کی گل کی سمجھ آ رہی؟ صرف اتنا اس نے کہا جی چادر میلی، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ مجھے وضاحت کا موقع دیں۔ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا کی وضاحت دے گا؟ انہیں کیا روایت کی جان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر رکھی ہوئی تھی تو اس پر مٹی لگی ہوئی تھی، فرمایا اے آیا نا مٹی لگی ہے، یہ تو نہیں آیا میلی ہے۔ انہیں کہا مٹی لگی ہو تو میلی ہی ہوتی ہے، فرمایا قبروں ساریاں میلی ہوتی ہیں، قبروں میں تو مٹی مٹی ہوتی ہے، ساڑیاں قبروں ہو رہے ہیں۔ ویسے بھابیت ہے عقیدہ ہے قبر کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتی ہیں۔ میں کہا خالی ہوتی ہیں، سوالوں کے جواب تیرے پیو نے آتے رہے، تیری قبر خالی ہو سکتی ہے۔ بابا رزقی کیا گیا 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی نعرہ لائے گا تو میں اندر جواب دیا۔ سلطان العارفین فرمانے نصیب غلام ہاں دے باہو قبر جنہاں دی جیوے۔ میں نے اے سورت دے بادشاہی انسانوں سورج جڑا نہیں گیا، یہ سورج آپ حضرت کو لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ جی مٹی لگی ہوئی تو کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ترجمہ اسی دن کر کے رستا، ترجمہ کرے تو پھر مولوی غلام اللہ نہ کرے نا، ترجمہ کرے تو امام محمد رضا کرے۔ آپ نے فرمایا میں ترجمہ کر کے بتاؤں۔ اس نے کہا کرو جی، اور اعلیٰ حضرت کی عادت تھی جب ترجمہ مشکل ہوتا تھا کسی لفظ کا قلم ہی چھوڑ دیتے تھے، حضور خود تشریف لا کر ترجمہ کرواتے۔ پھر آپ نے جملہ لکھا اور قیامت تک کے لیے مینارہ نور ہے۔ شفا میں بھی لکھا، امام مالک کے زمانے میں بھی کس نے یہ کہا تھا کہ چادر میلی، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے پھر یہ نہیں کہنا کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی ہے، فرمایا اگر رب توفیق ادب دے تو پھر یوں کہنا ہے کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے۔ جیسے گانا چل رہا ہے ایسے ایسے کر کے فرمایا یہ چال اللہ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن جنہوں کوئی ساڑھے واسطے چلے تو پھر رب کو بھی چنگی لگتی۔ ویسے اچھی آواز نہیں چنگی لگتی کسی نو، لیکن جنہوں کوئی حضور واسطے بولے پھر حضور نو بھی چنگی لگتی تو حضور کے رب کو بھی چنگی لگتی۔ حضرت قاضی اعظم مالکی نے ایک دو باتیں لکھی، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتے ہی ذہن فوری طور پر عشق رسول کی طرف چلا جاتا۔ آپ عاشق رسول ہیں، یہ تو جو حضرت نے فرمایا نا کہ صدیق اکبر سادات کے نانا جان ہے، یہ تو قوم یونیورسٹی تک ہمارا اہل سنت کا چیلنج ہے۔ بات لوگ کہتے ہیں کہ سنی اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، میں کہا ہاں لال رنگ کر کے نہیں کرتے،
رنگ چھڑکن نال بھی کوئی پیار کی نشانی ہوئی، چھلے پڑھن نال بھی کوئی پیار ہویا۔ 10 دن کے اندر خالی علی علی کرن نال گل نہیں دی، میں رجسٹرڈ ملنگا مولا علی دا، میں نجف میں جا کر مولا علی کے نعرے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو ویکھ کے تو خالی تصویراں ویکھی، نسی جا کے نجف کے اندر مولا علی کے نعرے لا کے، لیکن ہم اس علی کو مانتے ہیں جس نے 17 نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہوئی۔ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا علی کون ہے؟ میں کہا تو دس۔ کہتے ہیں علی وہ ہے جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا ہاں کے، لیکن ابو بکر وہ ہے جن کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، جنہوں نے تیاں دیو انہیں نال بھی پیار ہوتا ہے، جنہوں کو بیٹیاں لگو انہیں نال بھی پیار ہوتا ہے۔ علی وہ ہے جو حضور کے کندھوں پر آئے۔ میں نے کہا صدیق وہ ہے جن کے کندھوں پر حضور آئے، اور جدو حضور ابو بکر صدیق کے کندھے پہ آئے کہ اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پہ رکھ کے فرمایا پھونکن نالوں پہلے دیکھ لینا یہ مگر بڑے تگڑے ہاتھ ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے صدیق اکبر کو اس وقت فیض عطا فرمایا جب صدیق اکبر کے جسم پر کپڑے کوئی نہیں تھے، آپ کا کرتا مبارک نہیں تھا، صرف آپ نے ناک سے اندر پانی پی لینا بس۔ اس کی بات پوری کرنی چاہیے۔ کسی نے بحث چھیڑ دی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ افضل ہے یا مخدومہ کائنات افضل ہے، تو اب وہ ایک عاشق مولوی سے کہنے لگیا اے دس کے قیامت والے دن سیدہ زہرا پاک جنت کس کے نال ہوں گے؟ انہوں نے کہا مولا علی نال، فرمایا سیدہ عائشہ کے نال ہوں گے۔ اور گھر میں حضور کی ایک بیٹی ہے اور حضرت عثمان غنی کے گھر میں ہے جی کتنی؟ اس لیے حضرت عثمان کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین، ذوالنورین، دو نوروں والا۔ ہمارے چشتی خطیب گزرے وہ فرمایا کرتے تھے پنڈی گھیر کے، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی، اور فرمایا کرتے تھے کافر ہے کیونکہ عثمان ذوالنورین ہے۔ بات ادب کی ہماری حیثیت نہیں ہے، ماں نے جم کے چٹیا نہیں، پتہ نہیں جانا کے کرے بس معافی مانگتے دنیا تو ٹر جائیے تو چنگی گل ہے۔ امام مالک کی 40 سال مدینہ شریف میں رہے۔ آج ٹی وی پر اطلاع ادھر رہی ہے، نال چاہ ہوگی تو نال لوگ یہ حدیثاں بیان کر رہے ہیں۔ امام مالک 40 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ایک دن بھی آپ نے 7 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی پیشاب نہیں کیا۔ 7 کلومیٹر سے باہر جاتا ہے قضاء حاجت کرنے کے لیے، اور یاسین آپ کی کھلی کھلی تھی۔ جب آپ حدیث شریف پڑھاتے تھے تو عموماً علماء صفحے ایسے پلٹتے، آپ ایسے نہیں پلٹتے، آپ ایسے کرتے، یہاں دیر لگ جاتی ہے، کافی دیر۔ درس حدیث آپ نے دیا 40 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر، تو کسی نے پوچھا آپ صفحہ یہاں سے پلٹتے ہیں؟ میں اس لیے ایسے کر کے پلٹتا ہوں کہ اس صفحے کے پلٹنے سے جو آواز آئے اس سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ صحابہ نے کیڑے ٹھوکی دیوار کے اندر، طالب علم جو صحابہ تھے دور دراز سے اس کے اوپر اپنے کپڑے وغیرہ لٹکانے کے لیے شاپ پر پتھر چلا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا آپ کے پاس ٹھک ٹھک کی آواز نہ آئے، تمہیں پتہ نہیں اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے؟ سمجھ آ جائے، بکری نو آ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ساڈے گھر بکری سی، بکری دا کام ہونا پوچھل مارنا، ادھر ادھر نسنا کودنا کھانا پینا نیندہ کرنا جتنا نہ دل کرے، لیکن جب حضور تشریف لے آتے تو قلم یا رم رم، بکری ایسے سے نہیں کرتی تھی بلکہ سکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور وہاں دور سے بیٹھ کر سرکار کو دیکھتی رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا تم نے آداب رسول تمہیں کیسے پتا چلا نبی آئے تو اب ایسے ہو کر بیٹھے؟ وہ کہنے لگی اس لیے مجھے پتا چلا ہے، میں نے سبق دارالعلوم بند سے نہیں پڑھا، میں نے سبق مدینے کی گلیوں سے پڑھا ہو، مجھے پتا ہے سامنے رسول اللہ ایتھے کلمہ پڑھ کے تے لمبی رکھ کے تے ادھی مشرقی جا رہی تھی موٹر سائیکل تے بیٹھوں، ادھی مغربی جا رہی، نہ سر تے ٹوپی نہ رب دی بارگاہ کھلون دا کوئی اندازہ اور نہ کوئی ادب۔ اور سانو دستے امام بخاری نے یہ کہا، امام مسلم نے یہ کہا، امام ترمذی نے یہ کہا، پتہ ہے سانو کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب ایک آپ گھوڑے پر نہیں سوار ہوئے، آج کے 50 ملک ریاض ایک پاسے کل امام مالک ایک پاسے، اتنے امیر آدمی سن
آپ کے استبل میں دنیا کے تمام ممالک کے اچھے اچھے گھوڑے کھڑے ہوتے تھے، فرمایا میں نے ان کے اوپر سواری نہیں کر، سارے اپنے امام شافعی کو دے دی، فرمایا نہیں۔ تو امام مالک ایک ہی میں بات عرض کرنی ہے، امام مالک کی ادب کیا ہے، ادب کر لو تو چنگے ہی چنگے جنہ کر لو اتنا ہی چھوڑا۔ ساری حیثیت نہیں کہ اسی صحابہ کے آتے بیت کو ہم نے سامنے کھڑا کرتے، دن قیامت کا ہونا ہے، خدا دی قسم مزے میں مزہ آ جائے گا، آواز آئے گی سارے اپنے تو ہونا تھلے کرو، نہ کسو رؤوسکم تو ہونا تھلے کرو۔ ایمان والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا کہ اپنی گردنیں جھکاؤ، ایمان والوں کے لیے حکم ہے قرآن میں اپنی نگاہیں جھکاؤ۔ قیامت والے دن رب فرمائے گا توڑا تھلے کرو۔ یہ فرعون بھی کھلوتا ہے، شداد بھی کھلوتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی کھلوتے ہیں، ایمان والے بھی کھلوتے ہیں، ورنہ توڑا تھلے کر لو ساری، کیونکہ میرے حبیب کی بیٹی نے پل صراط کو لنگ کے جانا۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہے، میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بابا جی کے قدمین کی برکت سے۔ جنہوں نے آواز ہوئی تھی کہ میرے حبیب میرے حبیب کی بیٹی نے پل صراط سے گزرنا ہے، پھر دوسری آواز آئی تھی اونٹنی لے کر آؤ اور 70,000 نوری حوروں کا جلوس ہوگا، اور اس کے درمیان میں سیدہ زہرا مخدومہ کائنات، ملکہ طہارت، جدہ سعادات، زوج مرتضی ام الحسنین بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حبیب کی شہزادی نے گزرنا ہے۔ 70,000 حوروں کو بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا اونٹنی بھی لے کر آؤ۔ ملائکہ کہیں گے کیڑی اونٹنی، تو کتوں لے کے آئے؟ رب فرمائے گا آج اس اونٹنی کو یہاں پر کھڑا کیا جائے جو ہجرت کی شب ابو بکر نے میرے نبی کی خدمت میں پیش فرمائی، تاکہ رب سے انہیں پتہ چل جائے سواری ابو بکر کی ہے اور اس پر سوار ہو کر سیدہ زہرا پاک۔ ایک مولوی صاحب کو درد کلنج ہو گیا، فوراً ہی گل سن کہنے لگے مولانا آپ نے یہ کیا کر دیا، وہاں اونٹنی کیسے آئے گی؟ میں کہ تو کیوں جائے گا، تو بھی تو جانے نہ تھے کہ تو کیوں جائے گا؟ کہنے لگا اللہ قادر ہے، میں کہ تیری بڑی قادر ہے، ادھر قادر نہیں ہے۔ تو غوث پاک تقریر کرتے تھے تو ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا، 50,000 کا مجمع ہوتا تھا، آواز سارے تک برابر جاتی تھی۔ ایک بندہ کھلو کے کہنے لگا میں مسلم علمی کتابی ہوں، میرا مسئلہ ہے کہ آپ ساؤنڈ کے بغیر بولتے اور آواز آخر تک کیسے چلی جاتی ہے؟ فرمایا بولنے والا عبد القادر ہے، وہ جانے والا قادر ہے، تو بھی جو خام کھا کے دھو آ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر۔ یہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث، ستم کوئی وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے تو بندہ حضور کا نام لیتا تھا، ادب یہ ہے حضور کا نام لیتا تھا تو یا تغیر لون، آپ کا رنگ مبارک بدلتا جاتا، صرف نام آنے کی، یہاں تو پیسے ہوتے ہیں زندہ ہے یا نہیں، اس لمحے سے جس لمحے سے تو آئے تو تو بڑے ہو کے بحث کی تھی کہ نبی ملتا ہے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، داڑھی منڈے کو سمجھ آ گیا۔ واصف علی واصف بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ کتابوں اکٹھی چک کے آ کے کہنے لگا تسی کہندے ہو جی بریلوی نبی زندہ ہے، دلیل کیا ہے؟ واصف کہنے لگا تینوں دلیل دی ضرورت نہیں، تیرے تے دعاواں دی لوڑ۔ وہ کہے نہیں مینوں دلیل چاہیے۔ کہ واصف علی واصف نے کیا سن پھر میں تیری گل کرنے لگا، انہوں نے کیا تو کہنے کہ نبی زندہ نہیں ہے، عاشق طرف کے کہنے لگا دس اگر حضور زندہ نہیں ہے تو رب درود تے سلام کے لیے نازل فرما۔ سمجھ آن دی گل ہے۔ حضرت امام مالک کے سامنے حضور کا نام آیا تو آپ ایک تو رنگ تبدیل ہو گیا، ینحنی اور آپ یہاں تک جھک جاتے نام مبارک سننا، ایسے آکڑ ہے، ایسے آکڑ ہے امام مالک کیا انحنا ینحنی انحنان فضو منحنن وانحنی ینحنا انحنان فضاق منحنن لم ینحنی لم ینحنا لا ینحنی لا ینحنا لن ینحنی لن ینحنا لا ینحنین لا ینحنین لا ینحنین لا ینحنین الامر منه انحنی لتنحنا لینحنی لینحنا والنهي عنه لا تنحني لا تنحنى لا ينحني لا ينحنى الظرف منه منحنى منحنيات منحنيات رکوع تک جھکنے کو انحنا کہتے ہیں۔
یہاں تو آپ اتنا جھکے شرک خیر ہوئے دور تے ایتھے تک پڑ گئے ہیں کر کے پاک سرزمین شاد بات ادو شرک نہیں کہتے وہ قومی طرح میں نے کہا یہ مذہبی طرح بہتری بات ہے وہ قومی طرح نہیں مذہبی طرح اتنے ڈنڈا ہوتا ہے ایک تو انشاءاللہ نبیت والے دی حکومت آن گے جڑا چون چاہ کرے گا نمے پا کے رکھ دیں انشاءاللہ کہتے ہیں نکے نکے بچے دی جماعت ہے حضور قبلہ آج کل نواں وائرس آیا کہتے ہیں بچے دی جماعت ہے میں کہتے بچوں کی جماعت ہے میں کہتے ہیں پتہ ہے ابو جہل نہیں مارے والے دو بچے سے تیاری کریے تیرے کیا اصل گل پیڑا ہو تھے ایک وقت حضرت ابو ہریرہ کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے پھر ایک وقت آیا ریشم کے رومال کے ساتھ ناک صاف کرتے تھے ایک وقت تھا میرے موت کے مندر تھے اور آج چار چنر پر بیٹھے ہوئے پریشانی ہے کیا کرے اللہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرے تو امام مالک یہاں تک جھک جاتے ہیں ایسے اتنا نے کہا حضور آپ یہ کیوں ویس و بازاری کا لاج الاسائی یہ بیٹھنے والوں پر یہ بات گرا ہو گئی کہتے ہیں یہ کیا ہوا امام مالک یوں کرتے ہیں پھر کیفیت سے باہر آتے ہیں کوئی اور بندہ آ کر حضور کا نام لے لیتا پھر کیوں کرتے ہیں ویس و بازاری کا لاج الاسائی بیٹھنے والوں پر یہ بات گرا گزری فقیر لہو یومن فی ذالک ایک دن کسی نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا استاد جی کی کر دیو لوگ دور دراز تو کھڑے ہو گلاں پوچھنا میں اتھرو ہی مکدے انج کرتے آپ نے فرمایا لو رأیتم ما رأیتم لما انکرتم علی ما ترون فرمایا اللہ کی قسم جو میں دیکھتا ہوں تسی دیکھو تسی بھی انج کرے سبحان اللہ کہ تسی کی دیکھتے ہو فرمایا 3 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں لگی جس رات نبی پاک نے میرے دیدار کرنا آج لوگوں کو امام صاحب واش روم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر مسئلہ یا امام صاحب ذرا ایک مسئلہ دس ایک مسئلے کا جواب دس امام مالک جا رہے تھے آپ کے شاگرد ہیں حضرت ہشام انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ دسنا آپ نے فرمایا دسنا میں تو کوڑا منگوایا 20 کوڑے مارے فرمایا حضور نے حدیث سنت 20 کوڑے مارے فرمایا کرنا پڑے 20 کوڑے مارے امام مالک نے حضرت ہشام بن غازی نے فرمایا رستے حضور دیکھ کر حضور دیا گلاں نہیں پوچھی دیا حضور دیا گلاں کرانے سے محفل کروائی دی پھر ادب کر بیٹھ کے گل سنی دی انہوں نے 20 کوڑے کھاتے مدینے اب وہ کی کہنے ودیت لو زادنی سیاقا و یزید آپ نے پھر شفقت فرمائی 20 کوڑے مارے نال اس کے بعد 20 حدیثاں سنا چڑھ گئی انہوں نے پوچھی سی آپ نے 20 سنا چڑھ گیا کہ میں 20 ڈنڈے بھی مارے تے آپ نے بھی کوڑے مارے تے نال بھی حدیثاں سنائیاں اب وہ شاگرد بڑا سونا سی کہنے لگا حضور ودیت لو زادنی سیاقا و یزیدنی حدیثا استادی کوڑے ماری رکھو تے نال سرکار دے فرمان سنایا اور کو چنڈ پہ جاتے من بات کے کال کرو جی امام صاحب نے چھٹی کرا لیکن چودھری صاحب آپ کو میرے بال میں کٹے چلیا تو نہیں دیکھ رہا کہ تیار کر رہے ہیں اقبال کہتے ہیں تو خاک میں مل لو رات میں جل جب خشت بنے تب کام چلے یہ ادب ہے تو ہمارے پاس کیا کچھ بھی نہیں بس جب بھی دعا مانگو چولی چوک کے پینتر پاک کا واسطہ وسیلہ دے کے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور یہ سادات کی نکاح پڑھنی ہے تو کام ہونا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امور تکوینی اللہ نے آدھے بیت کا سپرد کر دیے کس کو کیا دینا کتنا دینا کب دینا آدھے بیت کا سپرد 2 لڈو دینے سے اعلیٰ حضرت ایک سیدزادے میں لنگر شیخ باقی سارے ایک لڈو ایک مولوی کھڑا ہو کے کہنے لگا میں بھی دیو میں درس نظامی پڑھانا ہے عشاء کی بچے نے تم درس نظامی تو نہیں پڑھی فرمایا تیرے شجرت امام زین العابدین کا نام ہے امام باقر ہیں امام صادق ہیں امام موسیٰ کاظم ہیں امام تقی ہیں امام نقی ہیں امام جواد ہیں امام حسن عسکری ہیں مولا علی ہیں امام حسن معصوم انہیں کہنے ہیں میں چوک لڈو دینے کا اور 11ویں شیر کا لنگر جب کوئی دانہ چاولوں کا زمین پر آ جاتا والا حضرت اپنی زبان سے اٹھا دیتے 11ویں شیر ٹکا کے کھایا کرو 11ویں شیر کا لنگر کھانے والا بندہ وہابی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا
تو کہ جی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو نسبت شہنشاہ بغداد کے ساتھ ہو جڑا چاول کا اتنا احترام کرتا ہے وہ پھر پتہ ہے حضور کی دعا علیہ بیت کا مسئلہ آتا ہے جدو لفظ مک جاؤ نا کسی کو تو بندہ کوئی گل کہتا ہے کیا بات ہے بڑی گل کی کیا بات ہے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے پاس لفظ ختم ہو گئے حضور کے اہل بیت کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس کا وجہ زہرا ہے گلی جس میں حسین رضا اور یہ کروڑ فیصد یہ بات صحیح ہے خون رسول کی خوشبو والی کروڑ فیصد اعلیٰ ایک سن کے دستے سے نہ سجد بیٹھے شرط یہ ہے کہ رفس اور خروج کا زکام نہ لگاؤ پھر خوشبو آتی ہاں جی تے رافضی تے خارجی کا زکام بیماری لگی ہوئی کہ خوشبو آئے گی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اہل سنت میں رکھا ہے ہمارے دلوں میں اہل بیت میں صحابہ بھی صحابہ کو بھی سلام ہے اہل بیت کو بھی سلام پیران کو بھی سلام سیدان کو بھی سلام افضل کو بھی سلام سارے کو سلام اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ